سیر کرنے کے لیے جاتا ہے، سنیما دیکھتا ہے، ہنسی اگر ہنسنا ہے تو اس کو روک لیجئے، اور آخری یہ چیز تھی کہ یہ ہنستا ہے تو اس کے دانت نظر آتے، اور میں اور بعد سارے دند کھلوا کے آ لو والے ہوں میں ہسنا نا تو دنداں باہر کٹ لینا ہے کون کافر بندہ پھر سیدھی گل تسی نہیں یہ کر سکتے۔ جن مومن رہنا وہ واسطے بڑا ضروری ہے۔ تنگ کو کم نگاہ ہو، کور ذوق ہو، ہرزہ گرد ملت از قال و عقولش فرد یا قال و عقول آپ نہیں سمجھتے، یہ وہی سمجھتے ہیں جو ان کے حجروں میں جا کے گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی بحث جو ہوتی ہے آمنے سامنے نہیں، کتابوں میں۔ قالا اس نے کہا، خود ہی کوئی کہنے والا نہیں ہوتا، آپ ہی ایک اعتراض والا کر لیتے ہیں، خود ہی قالا اقولو، اور میں یہ کہتا ہوں۔ کتابیں ان کے ہاں کی ہزار صفحے کی 20 جلدوں کی کتابیں اسی قسم کے فرضی اعتراضات کے جواب دیتے ہوئے قالا اقول، تو یہ وہ کہتا ہے کہ ملت از قال و اقولش فرد آدمی سے کے ساتھ آدمی نہیں رہنے دیتے ساتھ، یہ کیفیت پیدا کر دی ہے۔ ملت اس طرح فرقوں میں بڑھ چکی ہے، اور قرآن کا جہاں تک تعلق ہے، مکتب و ملا و اسرار کتاب، ان کے دارالعلوم، ان کے ہاں کے یہ علماء کرام، اور قرآن کے اسرار ایک مصرے میں تشبیہ ہے، کور مادر زاد و نور آفتاب، پیدائشی اندھا اور سورج کی روشنی، کیا بات ہے سر۔ اور آخری شعر اس کے اندر ہے کہ ذرا غور کیجئے، دین کافر فکر و تدبیر جہاد، کافر کا دین تو یہ ہے کہ وہ زندگی کی جد و جہد میں فکر و تدبیر سے کام لے، آگے بڑھتا چلا جائے، فطرت کی قوتوں کو مسخر کرے، یہ تو ہے دین کافر۔ اور اس کے مقابل میں دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے عجیب صلاحیت اس شخص کو دی تھی، ایک لفظ کہہ کے فساد کو دوسرے فسادوں سے کس طرح سے متمیز کر گیا یہ شخص۔ فی سبیل اللہ فساد ہو رہا ہے، اس کو جہاد کا نام دے رہے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ثواب کما لیا اس کے اندر، فساد میں ثواب، فی سبیل اللہ ثواب۔ فرد سے فرد کو ساتھ نہیں رہنے دیا، فرقے کو فرقے کے ساتھ نہیں رہنے دیا، قوم کو قوم کے ساتھ نہیں رہنے دیا، فی سبیل اللہ فساد۔ روز آئے دن آپ غور فرما لیجئے کہ جو مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کن کن مسائل کے اوپر ہمارے ہاں فساد ہوتے ہیں، جو کچھ فی سبیل اللہ یہ سارے فساد ہوتے ہیں، مذہب کے نام پہ ہوتے ہیں، عقائد کے نام پہ ہوتے ہیں، کار ملا فی سبیل اللہ فساد۔ ایک بہت پہلے کی نظم ہے اور وہ ذرا شوق سی ہے، اس قسم کی بھاری بھرکم فارسی نظم کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کچھ تھوڑا سا یہ بھی آنا چاہیے۔ کہتا ہے کہ میں بھی حاضر تھا وہاں، کہاں؟ کہتا ہے قیامت میں فیصلے جب ہونے لگے کون جنت میں جائے اور کون جہنم میں جائے، تو میں بھی حاضر تھا وہاں، ضبط سخن کر نہ سکا حق سے جب حضرت ملا کو ملا حکم بہشت۔ یعنی کیا انداز ہے کہ یعنی یہ اتنی بڑی چیز تھی سخت میرے لیے کہ میں ضبط سخن کر نہ سکا۔ خدا کے حضور میں تو بڑی گستاخی ہے، لیکن مجھ سے برداشت ہی نہ ہو سکا، میں رہ ہی نہ سکیا۔ حق سے جب حضرت ملا کو ملا حکم بہشت، عرض کی میں نے، الہی میری تقصیر معاف، خوش نہ آئیں گے اسے حور و شراب و لب کشت، کیوں نہیں فردوس مقام جدل و قال و عقول، اور بحث و تکرار اس اللہ کے بندے کی سرشت
ہے بد آموزی اقوام و ملل کام اس کا، اور جنت میں نہ مسجد نہ کلیسا نہ کنشت، یہ کرے گا کیا وہاں؟ اس کی تنگ نظری، کور نگہی، نفرت، ویسے تو قدم قدم پہ اس کے واقعات ملیں گے۔ آپ حضرات نے جنہوں نے کچھ تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، 21-22 میں ترکی کے اوپر جو رفت گزری تھی، لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلی، یہ کیفیت ہو گئی تھی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا اقوام مغرب میں، اس سے بدلے بانٹ رہے تھے۔ این اس زمانے میں یہ اتا ترک اٹھا اور اس نے ایک جوانوں کی جماعت تیار کی اور اس نے پانسا پلٹ کے رکھ دیا، پوری اقوام مغرب کا مقابلہ کر کے کچھ بھی ہے محفوظ کر لیا اس مملکت کو، اس سلطنت کو مسلمانوں کی۔ اتنا بڑا احسان تھا۔ ملا اس کے خلاف تھا کہ سوٹ پہنتا، بڑے اس کے خلاف فتوے لگے۔ اس کی زندگی میں تو کوئی یہ کارگر نہ ہو سکے، یہ داستان خیر بعد کی ہے کہ پھر یہ غالب آ گئے اور پھر وہاں ملائیت ہی آ گئی۔ لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا کارنامہ یہ تھا، مصطفیٰ کمال کے ساتھیوں میں ہی تھے ایک عمران اوکتم، وہ وہاں کی سپریم کورٹ کے صدر تھے۔ 1969 کا ذکر ہے، وہ فوت ہو گیا۔ 21-22 کی بات ہے جب انہوں نے ان کو کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ اتنا عرصہ اس کے اوپر گزر چکا ہے، لیکن وہ جو دل کی گہرائیوں میں نفرت، بغض اور حسد کی آگ ہے، دبی ہوئی چنگاری، وہ بجھی نہیں ہے۔ یہ 50 برس کے بعد جا کر وہ فوت ہوتا ہے، وہ سپریم کورٹ کا صدر بھی ہے، جنازہ اس کا مسجد میں لایا جاتا ہے، ملا اعلان کرتا ہے کہ اس کا جنازہ پڑھنا حرام ہے۔ فتنہ پیدا کر دیا، کچھ لوگ اس کے حق میں تھے، کچھ اس کے خلاف میں ہوئے، صحن مسجد کے اندر فساد برپا ہونا شروع ہو گیا۔ وہ غنیمت تھا۔ عصمت انونی اسی زمانے میں مصطفیٰ کمال کے ساتھیوں میں سے تھے۔ یہ نام تو آپ نے سنے ہوں گے، یہ تاریخ پڑھ چھوڑیے، بڑی عظیم تاریخ ہے۔ عجیب شخص تھا یہ عصمت انونی صاحب۔ مصطفیٰ کمال نے میدان جنگ میں ان کے چنے چبوائے تھے تو عصمت انونی نے سیاست کی میز کے اوپر ان کے کان کاٹ لیے تھے۔ بہرا تھا اس لیے میں نے کہا کان کاٹ لیے تھے جناب۔ یہ عظیم شخصیتیں، اس کو آخر میں آ کر مداخلت کرنی پڑی اور اس کے جنازے کو محفوظ لے جانا پڑا کہ یہ پتہ نہیں یہاں کیا کر دیں گے۔ 50 سال بعد بھی یہ بغض کی آگ بجھی نہیں اور کہا کہ اس کا جنازہ جائز ہی نہیں۔ علامہ اقبال نے جب نشان دیا ہے پاکستان کا تو سب سے وہ چیز جس سے سب سے زیادہ شدت سے احتیاط برتنے کی ضرورت تھی وہ یہی کہا تھا کہ یاد رکھو اس ملا کی گرفت میں نہ آ جانا کہیں۔ اسی سے چھڑانے کے لیے تو یہ تصور پاکستان دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے سن 32 میں اپنے خطبے میں اور اپنے ایک بیان میں جو اسی زمانے کے اخبارات میں چھپا تھا یہ کہا تھا کہ تمہارے دین کی یہ عظیم الشان بلند فطری ملاؤں اور فقیہوں کے فرسودہ اوہام میں جکڑی ہوئی ہے اور آزادی چاہتی ہے۔ روحانی اعتبار سے ہم حالات و جذبات کے ایک قید خانے میں محبوس ہیں جو صدیوں کی مدت میں ہم نے اپنے گرد خود تعمیر کر لیا ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم بوڑھوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم نوجوانوں کو ان اقتصادی، سیاسی بلکہ مذہبی بحرانوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ بنا سکے جو زمانہ حاضر میں آنے والے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ساری قوم کی موجودہ ذہنیت کو یکسر تبدیل کر دیا جائے تاکہ وہ پھر نئی آرزوؤں،
نئی تمناؤں اور نئے نسب العین کی امنگ کو محسوس کرنے لگ جائے، اور یہ ہوگی وہ نسل کے جس کے ہاتھوں وہ پاکستان وجود میں آئے۔